ہمارا تو کسی طریقے کے اوپر جو ہماری گفتگو ہے وہ ان کی خود بتا رہی ہے کہ ان دنوں کے اندر، ان حساس دنوں کے اندر، جن دنوں کے اندر حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت ہمارے سامنے ہے، جن دنوں کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہمارے سامنے ہے، شہادت کا اس طرح مذاق اڑانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کہنا کہ فلسفہ، یہ لفظ فلسفہ کی توہین ہے، سیاسی کہنا لفظ سیاست کی توہین ہے، دین سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ جہالت ہے، حماقت ہے، اور ذہنی طور پر بیچارے سیاسی طور پر ناکامیوں کی وجہ سے ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ مفلوج پن کا یہ انداز ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ شہادت تو وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا سب کا ایمان ہے قرآن کی آیات مقدسہ کی رحمت میں، کہ نبوت کے بعد اور رسالت کے بعد ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے سب سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقام انسانیت کو عطا فرمایا ہے وہ ان شہداء کو عطا فرمایا ہے جو قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہیں، میں رب کے ہاں مہمان ہیں اور میرے رب کے ہاں یہ رزق کھاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور یہ تو زندہ و تابندہ لوگ ہیں۔ آج کتے کے ساتھ اس کو یہ کہنا کہ جی کتا مر جائے تو وہ بھی اللہ معاف فرمائے، میں تو وہ لفظ نہیں کہتا، اس طرح یہ کہنا کہ فلاں دہشت گرد جو مر گیا ہے، جو اتنے لوگوں کا قاتل ہے، انسانیت کا قاتل ہو، اس کو لفظ شہید کے ساتھ کہنا۔ اور ہماری وہ فوج، غیور فوج، بہادر فوج، جو اس پاکستان کے اندر ہم سب کا عقیدہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان جو یہ مارد وجود میں آیا ہے، میں یہ بات کہوں گا ان بیچاروں کے ذہن کے اندر ابھی وہ کانگریسیت والا جو تصور ہے وہ ختم نہیں ہوا، پاکستان کے ان کے وجود کو انہوں نے نہیں مانا، پاکستان کا جو مطلب تھا سر اس بات پہ یہ جو آپ نے کبھی صاحب ایک بات کی نا سر، یہ خصوصاً ان دنوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا، شہیدی صاحب آپ کا اس پہ رسپانس سر میں لوں گا، پھر میں بریک کی طرف بھی بڑھوں گا۔ آپ جب امام علی مقام کی شہادت ہے، اس طرح کے شہادت انہوں نے کہا فلسفہ کہنا بھی درست نہیں، کبھی صاحب نے کہا اس کو حماقت کہیں، اس کو اس وقت کہیں جی ذہنی فطور کہیں کہ جو اس طرح کے جو شہادت کا مذاق اس طرح سے اڑایا جا رہا ہے، یہ ان دنوں کے اندر کہا تو آپ سمجھتے ہیں اس سے مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہوگی شہیدی صاحب؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ شہادت ایک الہی انعام ہے ان انسانوں کے لیے جو پاک باز ہیں، جو عدل کے رستے پر قائم ہیں، جو انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، جو انسانیت کی سربلندی چاہتے ہیں، جو انسانوں کو ظلم کے چنگل سے نجات دلانا چاہتے ہیں، جو انسانی معاشرے کی اصلاح کر کے انہیں انبیاء کے رستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایسے لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں اور مظلوم انسانیت کو نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راہ میں قتل ہو شہادت کا وہ درجہ دیتا ہے اور ان کو شہید کہتا ہے۔ شہید بھی اس معنی میں کہ وہ اپنے روحانی اور معنوی مقام کے حوالے سے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ سر کٹا کر اللہ کے جمال و جلال کا دیدار کرتے ہیں۔ اب اگر اس طرح کے عظیم مفہوم کو ہم اس کا استحصال شروع کر دیں اور اس کو وہاں پر استعمال کرنا شروع کر دیں جہاں کے لیے اس لفظ کو تخلیق ہی نہیں کیا گیا، تو یہ یقینی طور پر اس مفہوم اور اس بلند اور عرفہ علمی معرفت سے بھی خیانت ہے اور اس کا غلط اور بیجا استعمال ہے جو ناانصافی ہے۔ اسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کا کوئی تعلق نظریات سے اور عقائد سے نہیں ہے، یہ سیاست ہے، اور ہمیں دینی اس طرح کے عظیم مفاہیم کو اپنی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے اور سیاست کو لا کر اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس طرح کے مفاہیم آج وہ حالات چیف جسٹس صاحب کے ساتھ چودھری اعتزاز احسن ٹھیک نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ وہ خرابی آئی ہے، ایک بات ہوئی ہے یقیناً ان کا موڈ بگڑا ہے۔ وہ میں نے ارسلان کے بارے میں جو بتایا تھا وہ ان کو ذرا شاید اچھا نہیں لگا۔ اگر سول وار خدا نخواستہ شروع ہو جاتی ہے افغانستان میں وڈرال ہوتے ہی تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا کے پی کے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ؟ کے پی کے کی گورنمنٹ ان آئسولیشن ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ بجلی کے بغیر یہاں پہ گزارا یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگز کا بڑے طویل دورانی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو انٹرویو ہوگا تو بجلی کی جو شدت ہے اس بحران کی اس میں نمایاں کمی ہوگی۔ پنڈی والوں کے دلوں کو جیتنا ہے جی، شیخ صاحب میاں صاحب کہہ رہے ہیں۔ ان کی گردنوں میں سریے تھے، انہوں نے کسی کے فون نہیں سنے۔ چیف جسٹس صاحب کے بعد جو سینئر
لیکن تو پھر رشتہ داری تو نہ ہوئی نا. ساڈے تایا زاد بھائی نے چیف جسٹس صاحب تو تسی انہوں ایویں جان دیو گے. وہ بڑا آنریبلی جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے جو ہے وہ دسمبر میں ریٹائر ہوں گے. پیپلز پارٹی چھوڑی کیوں؟ وہ پیپلز پارٹی نے رہی. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کیا آپ لوگوں نے تو پیپلز پارٹی والا یشر ہوگا نا آپ کا کہ نہیں؟ کھوسا صاحب اسی طرح بھاگ گئے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی چیلنجر سے بھاگتی رہی. رانا مبشر ایٹ پرائم ٹائم پیر سے جمع رات 8:03 پر. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس ملک میں کیا اور ہو رہا ہے، کس طرح اس ملک کو کھایا گیا. BRBD ایک کینال ہے لاہور میں، جو کام 74 کروڑ روپے میں ہونا ہے وہ 39 کروڑ میں پاسبل کیسے ہے؟ یہ مطلب ہے میاں کام ہونا ہی نہیں. یہ محکمہ کیسے تباہ ہوئے اور کس طرح یہ سارا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ٹیکنیکل اداروں میں نان ٹیکنیکل سربراہ، یہ چیز کرپشن کو جنم دیتی ہے. کیونکہ نان ٹیکنیکل اس کو یہ بتائے گا سر یہ ایسے ہے، کچھ نہ ٹھیک سوئی جا انہوں نے منی لانڈرنگ بھی اتنے کھل کر کی. ابھی تو کہہ رہے نا کہاں یہ پورے کاغذات ہے، کہیں شو نہیں ہے تو پھر وہاں فیکٹری کیسے لگ گئی بیگم صاحبہ کے نام پہ اور بیٹے کے نام پہ؟ تو اس کے اندر ہی بڑھ گئی. کھلی کرپشن ہر پیر. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موبائل سروس بحال کر دی گئی. شہریوں کے اپنے پیاروں سے رابطے بحال. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی جماعت کے ساتھ مل کر عمران خان کو غیر مستحکم نہیں کریں گے. اور فرنٹیئر کور کا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن. بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا. لیکن سر ڈیوائڈ تو ہے نا شہیدی صاحب، آپ کی سوچ ہے، مفتی کبیر صاحب کی سوچ، لیکن ایک ڈیوائڈ تو ہے نا معاشرے میں، اور اس ڈیوائڈ کو ساتھ لے کر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے میں مطلب ایک تفریق تو پیدا ہو گئی ہے معاشرے میں، ایک وہ تو ہے، ایک ڈیوائڈ تو ہو گیا، تقسیم یہ تو بات ہوئی ہے. واضح ہے. دیکھیے جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ماضی ہے جہاد کے نام پر، جہاد کے حوالے سے. اس ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو رستہ اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پہلے افغانستان کے جہاد کے عنوان سے اور آج امریکیوں کے حوالے سے اور امریکیوں کے نام پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کی طرف آنا چاہیے، دین کی اصل روح کی طرف آنا چاہیے. ہمیں نہ خود کنفیوز ہونا چاہیے اور نہ عوام کو کنفیوز کرنا چاہیے. رستہ بالکل واضح ہے. جو بے گناہ انسانوں کا ہے وہ ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو بے گناہ انسانوں کو، نہتے مرد و زن کو، معصوم بچوں کو منہ سے اڑاتا ہے وہ کبھی بھی
دین کا اس نے دین کی خوشبو بھی نہیں سونگی. ایسے شخص کو شہید کہنا یا ایسے شخص کو ہیرو بنانا یہ دین سے غداری ہے اور دین سے بہرحال انحراف ہے. یہ میں کسی فرد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ چاہے حکیم اللہ محسود ہو، چاہے وہ بیت اللہ محسود ہو، چاہے وہ کوئی لشکر ہو، چاہے وہ کسی اور نام سے اس ملک کے اندر فتنہ، فساد اور تباہی کا سامان فراہم کرتا ہو، اس کو کسی بھی صورت میں شہید کہنا شہادت کی توہین بھی ہے، دین کی توہین بھی ہے، قرآن کی توہین بھی ہے. ہمیں اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور آنا چاہیے دین کی طرف اور قرآن کی طرف. قرآن پاکیزہ ترین لوگ کر دیا ہے. یہ لوگ پاکیزہ نہیں ہیں، یہ بد کردار ہیں، یہ بدتخور ہیں، یہ لٹیرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اغوا برائے تاوان کے ذریعے سے اپنی جیبیں بھری ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امریکیوں سے پیسے لیتے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا سے پیسے لیتے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نطفہ جو ہے وہ امریکیوں نے ڈالا اور جن کو وجود امریکیوں نے بخشا. جو پیداوار امریکیوں کی ہو ان کو ہم شہادت کا درجہ اگر دیں، جو لوگ امریکیوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے اس خطے میں وجود میں لائے گئے ان کو اگر ہم ہیرو بنانا شروع کر دیں تو اس سے ہمارا ملک نقصان اٹھائے گا، دین کو نقصان ہوگا اور ہماری 18 کروڑ عوام کو نقصان ہوگا. اور دنیا میں جو ہمارا امیج جائے گا، میں بالکل آخری دنیا میں جو ہمارا امیج جائے گا وہ امیج انتہائی سر یہ جو ایک تاثر ہے شہید صاحب، میں بالکل آخری حصے میں بالکل آخری گفتگو یہاں پر یہ شہید صاحب کہ یہ جو امریکہ ہم کرتے رہتے ہیں تو یہ امریکہ بالخصوص ساری سازشیں جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہی جاتی ہیں. تو اس لیے امریکہ کو میں ایک لقب کیا دوں؟ میں تو یہ بات کہوں گا، بلکہ میں تو عوامی آدمی ہوں، پوری پاکستانی قوم کے عالم اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ آج کے نمرود کا نام امریکہ ہے، آج کے فرعون کا نام امریکہ، یزید کا نام امریکہ ہے، آج کے شیطان کا نام امریکہ ہے. ہر سازش جناب جو اٹھتی ہے شر کی وہ کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ امریکہ سے اٹھ رہی ہے. یہ میری بات ہر اہل دانش ہر انسان جانتا ہے. سر معذرت کے ساتھ کبیر صاحب، یہ جو ہمارے آپ کے یہاں پہ جو مذہبی رہنما جو امریکہ کے آگے اس وقت آتے تھے اور پھر آ کے جو افغان جنگ میں حصہ لیا، پیسے لیے، ڈالرز لیے، تو یہ پھر ان کا کردار، ان کو کیا لفظ دیں گے آپ جنہوں نے یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے ان کو سپورٹ کر کے یہاں پر پہنچایا؟ میں وہی بات تو کہوں گا کہ جو طاغوت کا نمائندہ بنے گا، جو طاغوت کا اعلی کار بنے گا، جو شیطان کا اعلی کار بنے گا، جو امریکہ جیسے ظالم کا اعلی کار بنے گا، تو پھر آج ان کا جو انجام ہے وہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے نہیں ہے. جو اعلی کار ہوتا ہے وہ اعلی کار ہوتا ہے، اور اعلی کار کے حوالے سے بھی اللہ کے قرآن نے اور حضور کے فرمان نے یہ بات کہہ دی کہ جو اعلی کار ہوتا ہے اس کو بھی وہی سزا ملتی ہے جو پیچھے جو سازشی عناصر ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے. آج امریکہ کار ذلیل ہو رہے ہیں، اس پر میں کیا فتویٰ دوں؟ حقائق سامنے ہے، مشاہدہ سامنے، ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ جو آدمی یا جو ادارہ جس کا اعلی کار تھا آج اسی کی وجہ سے وہ ذلت کا بھی شکار ہے، مسکرت کا بھی شکار ہے، منافقت کا بھی شکار ہے اور انتہائی اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ میں بھی یہ بات کہوں گا کہ اس مقام کے اوپر جا کے مجھے بھی شرمندگی آ رہی ہے. تو ان بیچاروں کے مردہ ضمیر جو ہے وہ تو یقیناً اس کے اوپر جناب ان کے اندر یہ احساس اب پیدا ہو چکا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اعلی کار بیچارے کا ہر زمانے کے اندر آپ پوری تاریخ اسلامی کے اندر دیکھیں، جو بد نصیب افراد چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ قاضی ہوں، چاہے جس علامہ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، جس وقت بھی وہ اعلی کار بنے ہیں کفر کے، اعلی کار بنے ہیں شیطان کے، اعلی کار بنے ہیں طاغوت کے، ان کا یہی انجام ہوا ہے جو آج صحیح ہے. وہی لوگ ہمیں اس پر جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون پہ. آپ ممتاز کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اور بالخصوص کیا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے. پورے صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹیلی فون پہ جوائن کیا. جی پورے صاحب یہ جو آج بالخصوص عاشورہ محرم، آپ کا کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس میں کیا اس وقت کیا پیغام ہے، اور بالخصوص آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے مفتی کبیر صاحب بھی ابھی گفتگو کر فرما رہے ہیں، شہیدی صاحب بھی ساتھ ہمارے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دن کے لحاظ سے کون اس وقت یزید ہے آج کا، اور کون کس طرح سے ہم اس وقت حسینی مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اور یہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جدوجہد ہے یہ بہت بڑی جدوجہد ہے مسلمان تاریخ کی، اور یہ جدوجہد ہے قیام کی جدوجہد. مجھے آج بھی ڈاکٹر شریعتی ایران کے بہت بڑے اسکالر تھے، پڑھتا ہوں تو میں ان کی
اس جو شارع شریفی پہ کچھ دیر میں نے قیام بھی کیا ہے.